اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو، مگر بتائیں بندہ اپنے مالک سے اور اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا؟ بھاگا ہوا بندہ کہ اس کا نافرمان ہو گیا، جس نے اس کی غلامی سے بھاگ گیا، اس کی اطاعت سے بھاگ گیا، یہ کیفیت پا گیا، تو یہ ابد عابد ہے۔ اور وہ ابد عابد کو بھی کہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ابھی ان سے کہہ دو میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، میری رحمت سے مایوس نہ۔ یہ ابد عابد ہے۔ پھر ابد عابد کے بعد ایک دوسرا غلام و عبد کا ذکر ہے، اسے کہتے ہیں ابد رقیق۔ کیا؟ رقیق، را قاف یا قاف، یاد کریں ذرا، ابد رقیق وہ غلام ہوتا ہے جو ہوتا تو غلامی اطاعت میں ہے مگر اس کے مطابق نہیں رہتا، ہوتا ہے اس اطاعت کر رہا ہے مگر ابھی وہ اور قربت و بالا نہیں ہوا۔ اب تیسرا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عبد معذور، اور عبد معذور وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی افعال، اپنی پہچان، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنا سب کچھ تاجدار کائنات کی محبت و اتباع پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکام پر قربان کر دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے سب کچھ دے دیتا ہے۔ تو جب وہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کہتا ہے فاتبعونی، حبیب اس نے اتباع کرتے ہوئے میرے قرآن کی تلاوت قرآن سے اپنے انوار کو میرے انوار کے ذریعے سے روشناس ہوا۔ حبیب اس نے تلاوت قرآن کے ساتھ اگلا کام یہ کیا ہے کہ اس نے اپنا تزکیہ کیا، اس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنی خواہشات کو مٹا کر تیری خواہش اور میری رضا کے مطابق ڈھالا ہے۔ پھر تیسرا کرتا ہے، پھر تیسری چیز علم و کتاب و حکمت سیکھتا ہے، اور چار چیزوں کے بعد جب یہ چاروں کام کر لیتا ہے تو پھر پانچواں دروازہ میری اور تیری حضوری کا کھل جاتا ہے۔ پھر اسے وہ نظر آتا ہے جو یہ بیان کرتا ہے، پھر اسے دکھتا ہے جن کے بارے میں بیان کر رہا ہوتا ہے، پھر یہ شخص نہیں رہتا، اس کو مقام مل جاتا ہے کہ جب یہ چار دروازوں سے گزر کر، کتنے؟ کون سے؟ پہلا دروازہ تلاوت قرآن، میں ولایت بھی بتا رہا ہوں اور صالحیت کا رستہ بھی سمجھا رہا ہوں۔ چار دروازوں کے بغیر پانچواں دروازہ نہیں کھلتا۔ پہلا دروازہ تلاوت قرآن ہے، قرآن سے رابطہ۔ دوسرا دروازہ ہے تزکیہ نفس، یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا، ولی کبھی بد زبان نہیں ہوتا، ولی کبھی لوگوں کے عیب و عیب جوئی کرنے والا نہیں ہوتا، ولی کبھی لوگوں کو لڑانے والا نہیں ہوتا، ولی کبھی لوگوں میں کدورتیں بانٹنے والا نہیں ہوتا، ولی کبھی بغض والا نہیں ہوتا، ولی کبھی اناد والا نہیں ہوتا۔ ولی صرف ہوتا ہے جو عیب داروں کے بھی عیب چھپا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغام دیتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں یہ جو پیغام دیتا ہے تو چار دروازوں سے گزرتا ہے۔ پہلا تلاوت قرآن، پھر تزکیہ نفس۔ تزکیہ کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں لوگ کہ جی آپ کہتے ہیں حضور غوث پاک، مثال دے رہا ہوں، اتنے سال تک جنگلوں میں رہے، تو قرآن میں تو آیا ہے لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں تو رہبانیت ہے ہی نہیں، تو یہ کون سی مثالیں آپ سیرت رسول سے ہٹ کے دے رہے ہیں؟ آئی بات سمجھ؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اعتراض کرتا ہے کہ ہوتا کہ نہیں؟ بولیے ذرا، ہاتھ کھڑا کریں جن کو یہ اعتراض کا پتہ ہے کہ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے، آئیں اس اعتراض کا جواب لے کے جائیں۔ یاد رکھیں، پہلی بات، خلوت میں جانا یہ سنت نبوی کے خلاف نہیں ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار غار حرا میں تہنس فرماتے تھے،
اکیلے اللہ اور اس کی محبت میں، ذات میں، غور و فکر میں مگن ہوتے. ایک نقطہ، ایک دلیل. دوسری دلیل، تاجدار کائنات ہر رمضان کے عشرے میں، آخری عشرے میں بھی، اور حتیٰ کہ پورے رمضان میں بھی اعتکاف فرماتے تھے. پڑھ لیں، خلوت سمجھ لگ رہی اب. تیسرا، حضور کے کچھ صحابہ تھے جن کی تربیت کرنے کے لیے حضور انہیں دنیا سے کاٹ کر اپنے پاس رکھتے. ان کا نام اصحاب صفہ ہے. جس کی تربیت و تزکیہ مکمل ہوتا جاتا، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شادی کی بھی اجازت دیتے، کاروبار کرنے کی بھی اجازت دیتے. تو یہ اصحاب صفہ کی جو تربیت تھی، اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھا ہے آپ نے؟ بولیے نا ذرا، دیکھا ہے نا؟ مالک کتنے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا، ان کو لے جا. تو عرض کر رہا ہوں، وقت بڑا قیمتی ہے. تو اس لحاظ سے اب حضور کا دور تو اس طرح بظاہر میں اثر نہیں. اب تزکیہ کے لیے کیا کیا جائے؟ جس طرح مثال دیتا ہوں، معدے کا مریض ہو اور تشریف رکھیں، معدے کا مریض ہو اور معدے کا مریض شخص اس کے سامنے بہترین کھانا رکھ دیں، بہترین قسم کا کھانا ہو جو آپ سوچ لیں، تو وہ اگر کھانا نہ کھائے تو قصور معدے کا ہے یا کھانے کا؟ اونچی ذرا مثالوں سے. معدے کا. جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح روح کی بیماریاں ہوتی ہیں. روح کی بیماریوں میں پھر تکبر ہے، انا ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے اور ریا اور دکھاوا ہے. ولی اللہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر کچھ دیر کے لیے باہر کٹ کے رہتے ہیں کہ بندے آپ عبادت کر، اور عبادت کر کے یہ ذہن میں رکھ، اب تجھے نمازی کہنے والا بھی کوئی نہیں، اب تجھے عابد کہنے والا بھی کوئی نہیں، اب تجھے متقی کہنے والا بھی کوئی نہیں، تیری عبادات، ریاضات، معاملات پر وعدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں. اب تو ہے اور تیرا مولا ہے کہ ایک تو ہو فقط میں ہوں اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. جب وہ اس کیفیت میں آتے ہیں، پھر جب تربیت کے ان مدارس سے نکلتے ہیں تو واپس پلٹ کر آتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، 10 بچے بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں اور دنیا میں بھی چلتے ہیں. یہ ہے تصوف، جس کی اصل میں نے قرآن و حدیث سے آپ کو بیان فرمائی. آواز تھوڑی رہی ہے، اب آئیں. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی. ابد معزون تاجدار کائنات تو محبوبیت کے مقام پر ہیں، جو ان کی اتباع میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. اور ان 4 دروازوں سے، پہلا تلاوت، پھر تزکیہ، پھر علم و حکمت. تاجدار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی امی کی عمر 78 سال تھی جب آپ کی امی جی نے اپنے بیٹے عبد القادر کو تعلیم کے لیے بھیجا. آپ امام باقلانی سے پڑھتے، آپ حضرت ابو سعید مخزومی سے پڑھتے، آپ کے حضرت حماد سے پڑھتے، باقاعدہ علم حاصل کیا. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو نام تو میری سرکار غوث پاک کا لیتے ہیں مگر تصوف کے نام پر کبھی علم پڑھا ہی نہیں، نام ان کا بیچتے ہو اور علم کی رتی نہیں تمہارے پاس. قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا اور نام لیتے ہو غوث پاک کا. 90 سال عمر پائی میری سرکار نے. کتنے سال؟ 13 علوم، 13 پیر، 13 کلاسیں، 13 لیکچر ہر روز حضور غوث پاک لیتے تھے. یہ علم کا مقام ہے. یہ 3 چیزیں. پھر حکمت، 25 سال تک تزکیہ کیا، 50 سال کے بعد اپنا درس و خطاب شروع کیا اور ان کے جامعہ سے ہر سال 3000 طلبہ فاضل ہوتے تھے.
کتنے؟ آج یہ دین کی بات بتا رہا ہوں، تعلیم بتا رہا ہوں، اور پھر ان 4 کے بعد جب وہ بارگاہ مصطفیٰ کی قربت اور محبت والے بن جائیں تو پھر رب انہیں اذن والا کر دیتا ہے۔ محبوبیت کے صدقے وہ بھی معزون ہو جاتے ہیں، اذن والے ہو جاتے ہیں۔ اور اس اذن کی اصل کیا ہے؟ رب نے قرآن میں کہا سمع الذی یسمع بہ، بصرہ الذی یبصر بہ، رجلہ التی یمشی بہا، یدہ التی یبطش بہا، وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی بخاری کی، فرماتا ہے میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو خالی نہیں لوٹاتا، جو مانگے عطا کر دیتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنا قدم آقا علیہ السلام کے قدموں سے ہٹا کر یا اس رستے سے ہٹ کر چلا ہی نہیں۔ جو قدم میرے حبیب کے چلے وہ صدق پر چلے، وہ صفا پر چلے، وہ خلق پر چلے، وہ اخلاق پر چلے، وہ محبت پہ چلے، وہ کیفیت پہ چلے، وہ ابدیت میں چلے، وہ بندگی میں چلے، وہ کثرت محبت الہیہ میں چلے، ذکر الہیہ میں چلے، وہ جس چیز میں میرے محبوب چلتے رہے مجھے قرآن کے صدقے وہ خیر ملتی رہی، اور میں اپنے محبوب کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا چلا گیا۔ تو جن کو یہ مل جاتا ہے پھر ان کا عالم کیا ہے؟ اب بات وہ کر رہا ہوں، سمجھ لگے تو رکھ لے، کیونکہ حضور غوث پاک تو قرآن و حدیث میں نہیں آئے، مگر آئے ہیں نشانیاں جو بتا دیں، اب معزون ہو گئے، حکم دینے والے بن گئے، رب نے کا اختیار دیا ہے جاؤ۔ اس اختیار کی وجہ سے جو 5واں دروازہ حضوری کا کھلتا، اتنی کثرت سے حضور غوث پاک کو بارگاہ رسالت مآب کی زیارت ہوتی۔ آج تو زمانہ آ گیا ہے زیارت رسول کو بھی ہم مانا سمجھتے ہی نہیں۔ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں گناہگار سے گناہگار بندہ بھی بد سے بدترین بھی کہے مجھے سرکار کی زیارت ہوئی ہے، لوگوں ہو سکتا ہے وہ کام سارے عالم اور صوفی مل کر نہ کر سکے، سرکار نے کہا ہو اگر میں آ جاؤں تو شاید یہ پلٹ آئے، لہذا اگر اقرار نہیں کر سکتے تو انکار بھی نہ کیا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو اور رویا کرو کہ اس جیسے شخص کی زبان پر بھی سرکار کا ذکر آیا ہے، یوں کیوں نہیں غور کرتے کہ اس کو تو آیا تو مجھے کیوں نہیں آیا۔ اتنی کثرت سے حضور غوث پاک کو زیارت ہوتی کہ آپ کے لیے کچھ دیر کے لیے اگر حضور غوث پاک کو آقا کی زیارت نصیب نہ ہوتی تو تڑپ جاتے۔ اور ایک دن حضور نے خود فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر آپ پریشان نہ ہوا کریں اگر تھوڑی دیر کے لیے توقف آ جائے، پریشان نہ ہوا کریں۔ اور فرمایا پتہ ہے عبد القادر کتنے میرے عاشق دنیا سے گزرے جو میری زیارت کی طلب کرتے کرتے چلے گئے مگر بظاہر انہیں میری زیارت رب کے اذن سے نصیب نہیں ہوئی، کوئی حکمت تھی، مگر عبد القادر تو خوش نصیب ہے، جب چاہتا ہے ہم تجھے شرف ملاقات بخش دیتے ہیں۔ یہ بارگاہ سمدیت ہے، یہ بارگاہ حضور غوث پاک ہے، ان کو یہ مقام ملتا ہے۔ تو اگر عام ولی کے رب کہتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، جو ہوئی پیدائشی ولی، جو ہوئی اونچی پیدائشی ولی، اور یہ ذکر، اور پھر ان کا ذکر آمد سے پہلے ان کی بھی آمد کا ذکر اولیاء کریں، جس طرح دنیا نبوت میں، یعنی مثال دے رہا ہوں، عالم نبوت اور رسالت میں آقا کی آمد سے پہلے تاجدار کائنات کا ذکر تھا، بس سمجھ لیں آقا کے شہزادے حضور غوث پاک کا ذکر بھی ان کی آمد سے پہلے ہوتا رہا ہے۔
حضرت حسن بصری نے ان کا ذکر کیا، حضرت جنید بغدادی نے ان کا ذکر کیا. اور اگلی بات کہ یہ باتیں میں نہیں کر رہا، حضور غوث پاک وہ ہیں جن کو علامہ ابن تیمیہ جیسے بھی کہیں تو کہیں قطب العارفین، جن کو غوث الاعظم میں نے کیا کہنا ہے، بلکہ غوث الاعظم غوث الثقلین، کیا دونوں جہانوں کے غوث. کون کہتا ہے؟ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہی کہتے ہیں اپنی کتب کے اندر، اور کہیں غوث الثقلین. میں حوالے دے رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ قطب العارفین کہیں انہیں، اور ان کی کرامت بیان کریں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جب علم مکمل کر لیا تو بارگاہ حضور غوث پاک میں آئے تو حضور غوث پاک نے پوچھا بتاؤ عمر کیا کچھ پڑھا ہے؟ کہا حضور میں نے علم بلاغت میں یہ پڑھا، علم الکلام میں یہ پڑھا، علم الاصول میں یہ پڑھا، علم التفسیر میں یہ پڑھا، علم الفلسفہ میں یہ پڑھا، علم الحنسہ میں یہ پڑھا. کہا اچھا ادھر آؤ، پاس آؤ. پاس بلایا، معانقہ کیا، جپھی پائی، گلے ملے اور گلے مل کر کہا بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ گئے تو کہا اب بتاؤ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، اب بتاؤ اب کیا کچھ پڑھا؟ اب دے معزون بن گئے تھے نا حضور کے صدقے. کہا یا شیخ میں نے اب اندر دیکھا تو مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں، کوئی علم رہا ہی نہیں میرے پاس. کہا نہیں بیٹا، جو علم تمہارے فائدے کا نہیں تھا وہ لے لیا، جو فائدے کا تھا وہ دے دیا. بس وقت یار آج میرے مرشد کی بات آئی، 2 منٹ اوپر ہو جائیں آج کے لیے، آج کے لیے میں نے نہیں کبھی کہا زیادہ. حضور غوث پاک وہ ہیں جن کی شان یہ کہ آپ خطاب کریں تو آپ کا خطاب 70 ہزار کا مجمع سنیں اور بغیر ساؤنڈ سسٹم کے سنیں. اچھا میں سوچتا رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بھی کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ حضور غوث پاک کہتے ہیں میری کوئی بات سرکار کی سنت سے ہٹ کر نہیں. میں نے کتب حدیث کھنگالی، اپنے شیخ کے صدقے یہ بھی مل گئی. آقا کی آواز ایسی تھی، حضور مسجد نبوی میں خطاب کرتے تو آپ کی آواز مدینہ طیبہ کے محلوں میں صاف سنائی دیتی. اور اس حدیث پر میں رک گیا جب حضور جمعہ پر خطاب کر رہے تھے، اچانک عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں اینٹر ہوئے، آواز آئی اجلس، بیٹھ جاؤ، آخری کونے پر بیٹھ جاؤ. 1 پاؤنا سپیکر کوئی نہیں جے، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں. اور جب سنا تو 1 پاؤں مسجد سے باہر تھا. ہائے واری جاؤں عبداللہ ابن مسعود تجھ پر. 1 پاؤں مسجد سے باہر تھا، 1 اندر تھا. یار کی آواز آئی، وہیں بیٹھ گئے. حضور نے تک کر کہا عبداللہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا. ہائے ہائے، یہ کیا پتہ لگا آواز اتنی جاتی تھی تو سنتے تھے نا. تو یہ کہنا کہ یہ حق نہیں. اب یہ جو کیفیت ہے آپ پر کہ کہتے ہیں کہ کیفیت تو رونا تڑپنا حضور کے دور میں کہاں تھا؟ آقا کے دور میں بھی ایسے تھا. حضور کے دور میں بھی صحابہ حضور کا خطاب سنتے تو جان نکل جاتی. حضور کے صحابہ میں حضور نے آیتیں پڑھی، کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. حضور کا جب یہ خطاب ہوا، ایک نوجوان صحابی تڑپ کر گرا. حضور نے اپنا خطاب چھوڑا. مجھے تب پتہ لگا جب سرکار نے ان کے سر کو اپنے زانوں میں لے لیا. مجھے اب پتہ لگا صوفی تڑپتے کیوں ہیں، مچلتے کیوں ہیں. جس طرح رونے والے بچے پر ماں پہلے پیار کرتی ہے، ہائے عاشق تڑپتا ہے کہ یار کی کوئی نظر پڑ جائے. ہائے ہائے ہائے. لوگوں تم بھی حضور کی محبت میں تڑپا کرو، رب کی رحمت برستی ہے، دل صاف ہوتا ہے، روحیں مجلہ ہوتی ہیں، آنکھیں صاف ہوتی ہیں، اور کان اور روح پھر اس کی
جانب توجہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی قربت والی بن جاتی. تڑپا. حضور نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ, اور جان نکل گئی. اور بھی روایت ہے, میں وقت نہیں لے رہا. حضور غوث پاک کی مجلس میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ آپ خطاب کرتے تو آتے تو زنگی دل والے, جاتے تو نور والے بن کے جاتے. شیخ اور سلطان صلاح الدین ایوبی, کسی نے پوچھا سلطان آپ پر دشمن کی تلوار اثر کیوں نہیں کرتی, بتائیں. فرمایا اس لیے کہ بچپن میں مجھ پر, بچہ تھا تو میرے سر پر حضور غوث الاعظم نے ہاتھ پھیرا تھا. آخری حضور کے حضرت غوث پاک کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا محمد, وہ حضور کی بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ محمد, ان کا قد چھوٹا تھا مگر ادب دیکھ لیں, لوگ انہیں کہتے محمد صغیر, یعنی محمد کے ساتھ صغیر لگاتے چھوٹے قد کی وجہ سے. آپ کبھی انہیں اس نام سے نہ پکارتے بلکہ کہتے محمد طویل. وہ کہتے لوگ حضور یہ تو چھوٹے ہیں, آپ طویل کہتے ہیں, آپ کہتے محمد ہوتا ہی طویل ہے. اور لوگوں نے دیکھا 135 سال انہوں نے عمر پائی. کتنے سال؟ 135 سال عمر پائی, اور آپ نے طویل سفر کیے. آؤ لوگوں, جب ان سے نسبت ہو تو زندگیاں بھی بدل لیں, اس میں خیر ہے. وما علیہ الا البلاغ.